کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک مصر کے اہرام 4500 سال سے بھی زیادہ پہلے بنائے گئے تھے، بغیر کرینوں، ٹرکوں یا پہیے کے؟ تو پھر ان اہراموں کو کس نے بنایا؟ انہیں اتنی درستگی کے ساتھ کیسے بنایا گیا؟ یہ کتنے مضبوط ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم آج کے دور میں انہیں دوبارہ بنا سکتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم یہ تمام سوالات ٹھوس حقائق، سائنس اور کچھ حیرت انگیز دریافتوں کے ساتھ حل کریں گے۔ آئیے مصر کے اہراموں کے راز کو کھولیں۔ مصر کے سب سے مشہور اہرام گیزا میں واقع ہیں، جو قاہرہ کے قریب ہیں۔ ان میں سب سے بڑا عظیم اہرام گیزا قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، اور یہ ابھی تک قائم ہے۔ یہ اہرام فرعون خوفو، جو چیوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے لیے تقریباً 2560 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ عظیم اہرام کی ابتدائی اونچائی تقریباً 146.6 میٹر، جو کہ 481 فٹ تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بلند انسانی ساختہ عمارت تھی، جو 3800 سال تک سب سے بلند رہی۔ اسے تقریباً 2.3 ملین پتھر کے بلاکوں سے بنایا گیا تھا، جن کا وزن 2 سے 30 ٹن تک تھا، اور اس کا بنیاد کا رقبہ 13 ایکڑ پر محیط ہے۔ صرف سوچیں، یہ پتھر بغیر کسی جدید مشینری کے کاٹے گئے، منتقل کیے گئے اور ایک دوسرے پر رکھے گئے۔ کمال ہے نا؟ اب ایک بڑے سوال کا جواب دیتے ہیں، اہراموں کو حقیقت میں کس نے بنایا؟ اس بارے میں کئی نظریات ہیں، اجنبی، دیو اور غلام، لیکن ہم تاریخی اور آثار قدیمہ کے شواہد پر توجہ دیں گے۔ 1990 کی دہائی میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے اہراموں کے قریب مزدوروں کے گاؤں کے آثار دریافت کیے، گھروں، بکریوں، اوزاروں اور مزدوروں کے دفن کرنے کی جگہیں۔ یہ ماہر کارکن تھے، غلام نہیں۔ زیادہ تر شاید اچھی طرح سے کھانے والے، اجرت پانے والے اور تربیت یافتہ مصری مزدور تھے، جو تقریباً 20,000 سے 30,000 افراد پر مشتمل متبادل شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ کچھ شواہد یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام پر فخر کرتے تھے۔ مارک لینر، ایک معروف مصر شناس، انہیں قومی خدمت کے کارکن کہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دیہی مصر سے آئے تھے اور شاہی رہنمائی میں ان عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر میں مدد کرتے تھے۔ اب یہ حصہ واقعی دلچسپ ہے۔ تعمیراتی طریقے کوئی واحد حتمی جواب نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں اور مورخوں نے کئی طریقوں کو ملا کر ایک تصویر تیار کی ہے۔ جو چمکدار پتھر بیرونی سطح کے لیے استعمال ہوئے، وہ قریبی کانوں سے نکالے گئے تھے۔ جو بڑے گرینائٹ کے بلاک اندر استعمال ہوئے، وہ اسوان سے لائے گئے تھے، جو 800 کلومیٹر دور تھے۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ انہیں سلیجز کا استعمال کیا گیا تھا، اور رگڑ کو کم کرنے کے لیے ریت کے اوپر پانی ڈالا۔ یہ ایک تکنیک ہے جو کہ آزمودہ ہے۔ جھوتو ہوٹیپ کے مقبرے میں ایک پینٹنگ بھی ہے جو اس طریقہ کو عمل میں دکھاتی ہے۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے ڈھلوانوں کا نظام استعمال کیا، سیدھی، زگ زیگ یا اہرام کے گرد گھومتی ہوئی پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے۔ کچھ ڈھلوانے مٹی کی اینٹوں اور چونا پتھر کے ٹکڑوں سے بھی بنائی گئی تھی۔ نئی دریافتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اندرونی اسپائرل ڈھلوانے بھی اہرام کے اندر موجود ہوں۔ عظیم اہرام کی ہم آہنگی شاندار حد تک درست ہے۔ تقریباً مکمل شمال کی طرف انہوں نے شاید ستاروں کا استعمال کیا تھا، خاص طور پر شمالی ستارہ اور سادہ اوزار جیسے پلن بوبس اور نشان ساز آلات۔ اہرام کے اطراف کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے نقطوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں صرف 1/15 ڈگری کا فرق ہے، جو کہ زیادہ تر جدید عمارات سے بھی زیادہ درست ہے۔ اب بات کرتے ہیں مضبوطی اور پائیداری کی۔ اہرام 45 صدیوں سے زیادہ عرصے سے قائم ہیں، سلطنتوں، جنگوں اور قدرتی آفات سے بچتے ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ مضبوط بنیاد پر بنے، انٹرلاکنگ پتھروں سے بنے، کئی علاقوں میں مورٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی اہرامی شکل قدرتی طور پر وزن کو تقسیم کرتی ہے اور گرنے سے روکتی ہے۔ حتیٰ کہ زلزلے بھی انہیں گرا نہیں سکے۔ جدید اسکائی اسکریپر بھی آج اسی اصول کو استعمال کرتے ہیں: وسیع بنیاد، مستحکم شکل اور لچکدار مواد۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج کے دور میں اہرام بنا سکتے ہیں؟ ٹیکنیکی طور پر ہاں، عملی طور پر یہ بہت پیچیدہ ہوگا۔ جدید انجینئرز کا کہنا ہے کہ ہم کرینوں، ٹرکوں، کنکریٹ، جی پی ایس اور اے آئی ماڈلنگ کا استعمال کرتے ہوئے اہرام کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ دراصل چھوٹے پیمانے پر نمونے پہلے ہی تحقیق کے لیے بنائے جا چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت سینکڑوں ملین ڈالر ہوگی۔ اس میں سالوں کا وقت لگے گا، حتیٰ کہ مشینوں کے ساتھ بھی۔
लाखों टन पत्थरों की तलाश और नकलो हमल कोई आसान काम नहीं, सिर्फ मजदूरों की तंजीम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। तो जब हम ये कर सकते हैं, तब भी ये हकीकत कि कदीम मिस्रियों ने ये सब टेक्नोलॉजी के बगैर सिर्फ इंसानी जहानत का इस्तेमाल करते हुए किया, इंसान की तारीख में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक है। आइए कुछ आम अफसानों को झुठलाएं। अजनबियों ने एहराम बनाए? बिल्कुल नहीं। इसकी कोई काबिल एतमाद आसार कदीमा का कोई सबूत नहीं है। हर औजार, तरीका और तकनीक जो इस्तेमाल की गई है वो मिल चुकी है और इसका मुतालिया किया जा चुका है। गुलामों ने एहराम बनाए? नहीं। जैसा कि हमने बताया, ज़्यादातर मजदूर आज़ाद शहरी थे। रियाजी और फल्कियात का पेशरफ्त इल्म? सच, मिस्रियों का ज्योमेट्री, फल्कियात और लॉजिस्टिक्स का हैरत अंगेज़ इल्म था जिसने ये कारनामा मुमकिन बनाया। एहराम सिर्फ मकबरे या सियाहती मकाम नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों की तख्लीकी सलाहियत, तंजीम और अज़्म को ज़ाहिर करती हैं। ये हमें इस दौर की याद दिलाते हैं जब महमारी ईमान, ताकत और अब्दियत के हसूल के लिए थी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कदीम लोग इब्तदाई थे, बस एहरामों को दिखा दें जो अब भी खड़े हैं, जो अब भी मुतासिर कर रहे हैं।